چونکہ شیعہ مذہب کا سب سے پہلے وہاں پہ عروج ہوا تھا تو وہ تھوڑا ادب سے ہٹ گئے تھے. جو صفیوں سے پہلے سلجوقی دور میں یا غزنوی دور میں جس طرح سے نوازا جا رہا تھا ادیب اور شعراء کو، وہ صفی دور میں نہیں رہا، چونکہ صفیوں نے زیادہ تر مذہب پہ کام کیا. تو وہاں سے شعراء جو ہے ہندوستان کی طرف رخ کرنے لگے. جیسے یہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں، یہ بھی ایک جاب ہے. سمجھیے کہ آپ کو اگر جاب ہندوستان میں نہیں ملتی ہے تو ایبروڈ جانے لگتے ہیں. تو اس وقت یہی روزی روٹی کا ذریعہ تھا، لکھنا پڑھنا. جب شعراء کو نوازا نہیں گیا وہاں ایران کے دربار میں، ہندوستان میں اس وقت بہت اچھا ماحول تھا. جیسے اس وقت لوگ دبئی بھاگ رہے ہیں تو وہاں سے بھی لوگ بھاگنا شروع کر دیا. اور ہندوستان میں چونکہ بہت اس کا ماڈریٹ ماحول تھا فارسی ادب کے لیے، اس لیے یہاں سب لوگ آ گئے. اور کشمیر میں اس لیے آئے کہ ایران کی آب و ہوا اور کشمیر کی آب و ہوا کافی حد تک مماثلت رکھتی تھی. لیکن جب دنیا میں اسلامی عقائد اور اسلامی تعلیمات کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہوا تو کشمیر بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا. اسلام جب عرب سے نکلا اور دنیا کے ہر خطے میں پہنچا، وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ دست تو دست دریا میں چھوڑے ہم نے، گہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یعنی جنگلوں میں صحراؤں میں تو اسلام پہنچایا لیکن سمندر کو بھی نہیں چھوڑا، وہاں بھی دوڑا. تو اسلام ایران تو پہنچا لیکن پھر ہندوستان بھی ایران کے راستے سے آ گیا. اور ہندوستان میں اس وقت کشمیر آپ کے ہندوستان کا حصہ نہیں تھا. یہ کلیئر ہو جائے کہ جب کشمیر میں اسلام آیا تو ہندوستان سے اس وقت الگ تھا. راجا سیاہ دیو کے دور حکومت میں جو اہم شخصیات کشمیر آئیں ان میں والی طب کا بیٹا رین چند اور شاہ مرزا بن شاہ طاہر بھی تھے. شاہ مرزا طاہر اور والی کشمیر کا بیٹا رین چند دونوں ساتھ آئے. 1380 میں جب ذوالقدر خان، جس کو زولچو کے نام سے جانتے ہیں، کشمیر پر حملہ کیا تو راجا سیاہ دیو کشمیر چھوڑ کے کشتواڑ کی طرف فرار اختیار کر لیا. لیکن رین چند نے اپنی حکومت کے اپنی حکمت عملی سے اس فتنے کو ختم کر کے حکومت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی اور شاہ مرزا کو اپنا وزیر مقرر کر دیا. رین چند بدھ مت کا پیروکار تھا. اس نے شیاہ دیو کو اپنا وزیر رام چندر کی بیٹی کوٹا رانی سے شادی کر دیا. اور اس نے رین چند نے کیا کیا، جو بدھ مت کا پیروکار تھا اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، شیاہ دیو کے وزیر رام چند کی بیٹی جو تھی اس نے کوٹا رانی، وہاں ایک رانی کی حکومت تھی، اس سے اس کی شادی. کوٹا رانی نے اسے ہندو مت میں لانا چاہتی تھی، وہ بھی چاہتی تھی کہ رین چند کو ہندو مت میں لانا، لیکن پنڈت اس پر راضی نہیں تھے. اسی کشمکش کے دوران ایک دن صبح کے وقت رین چند نے سید شرف الدین مرتب بلبل شاہ کو فجر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور ان کے خشوع اور خضوع سے اس قدر متاثر ہوا کہ اسلام قبول کر لیا. رین چند جو تھا بہت دنوں سے پریشان تھا، بدھ مذہب کا پیروکار تھا، وہ سمجھ نہیں آتا کہ کون سا مذہب قبول کیا جائے، کیسے رہا. تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ صبح کے وقت جب میری آنکھ کھلے گی تو سب سے پہلے جو مذہب کو میں دیکھوں گا وہی قبول کر لوں گا. تو یہ جو اپنے محل سے جھروکے پہ آیا تو دریا کے اس سائڈ بلبل شاہ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، نماز فجر ادا کر رہے. اس نے ان کے طریقہ کار کو دیکھا، نماز ادا کرنے میں جو خضوع اور خشوع دیکھا، اس سے بہت متاثر ہوا اور اس نے وہیں اسلام قبول کر لیا. اور پھر اس نے کہا کہ میں اسی مذہب کو اختیار کرتا ہوں. رین چند کے زمانے میں فارسی زبان کشمیر میں ترقی پا رہی تھی. رین چند کے انتقال کے بعد حکومت کی باغ دوڑ اس کے بھائی ادین دیو کے ہاتھ میں آ گئی اور پھر ادین کے بعد کوٹا رانی نے حکومت سنبھال لی. کوٹا رانی سے اختلاف کی بنا پر شاہ مرزا ملقب و سلطان شمس الدین نے اسے شکست دے کر کشمیر پر قبضہ کر لیا اور کشمیر میں شامیری خاندان کی بنیاد. یعنی شاہ مرزا پہلا بادشاہ ہے
جو کشمیر میں مسلم حکومت کی بنیاد ڈالی۔ شامیری دور میں بہت سے صوفی علماء، ادبا اور شعراء ایران سے کشمیر آئے اور یہیں سکونت پذیر ہو گئے۔ ان لوگوں نے مذہبی کتابوں کے علاوہ نعتیں، منقبتیں، مناجاتیں اور وغیرہ فارسی میں منتقل کی، ساتھ ہی فارسی میں تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ اس زمانے میں امیر کبیر سید علی ہمدانی کشمیر تشریف لائے اور عوام کو اسلامی عقائد اور احکام کو فارسی زبان میں سمجھایا۔ امیر کبیر سید ہمدانی ہمدان سے کشمیر آئے، اس لیے ان کے نام میں ہمدانی لگا ہوا ہے، اور کشمیر میں آ کے اس وقت علم کا جو طریقہ تھا درس دینے کا، وہ خانقاہیں ہوا کرتی تھی۔ اس طرح سے کالج نہیں ہوتے تھے پرانے ٹریڈیشن میں، تو یہ اپنے خانقاہ میں اسلام کی اشاعت کا کام شروع کیا، اور اسلام ہمیں فارسی زبان میں انٹروڈیوس کرایا گیا۔ سب سے بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ اسلام میں آپ دیکھیں گے، خاص طور سے ہندوستان میں، کہ بہت سارے ورڈ فارسی کے ہیں۔ ہم نماز اور روزہ بولتے ہیں، یہ عربی کا ورڈ نہیں، اسلام کا نہیں ہے، لیکن ہمیں چونکہ اسلام انٹروڈیوس کرایا گیا وہ فارسی زبان میں، چونکہ وہاں صوم و صلات آتا ہے، لیکن ہم کیا بولتے ہیں؟ روزہ، نماز۔ تو انہوں نے فارسی زبان میں، اب جب ایک زبان کا استعمال کیا اسلام کو پھیلانے میں، تو ظاہر سی بات ہے زبان بھی ترقی کرے گی۔ ہم میڈیکل سائنس کسی زبان میں پڑھ رہے ہیں، انگلش میں پڑھیں گے تو انگلش ڈیولپ کرے گی، ہندی میں پڑھیں گے تو ہندی۔ اب بات ہو رہی، گورنمنٹ آف انڈیا بھی کہہ رہی ہے کہ سارے جو کتابیں آج کل ٹیکنالوجی کی ہیں وہ ہندی میں پڑھایا جائے۔ 200 سال سے زیادہ ہو گئے ہمیں ہندوستان آزاد ہوئے، لیکن ابھی بھی ہم انگلش میں ہی پڑھ رہے ہیں۔ تو اور پھر ہمیں بعد میں علاج بھی ہندی میں ہی کرنا پڑتا ہے گاؤں میں جا کے۔ تو صرف ایک ماحول میں 4-5 سال آپ کالج میں انگلش بولتے ہیں، اور پھر جانے کے بعد گاؤں میں آپ کو ہندی میں ہی علاج کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ کا مریض جو ہے وہ انگلش اسپیکر تو ہے نہیں، قاعدے سے اردو بھی نہیں بولتا، تو آپ انگلش میں سارے علاج سیکھنے کے بعد جب وہ وہاں کے ڈائیلاگ سے، لوکل ڈائیلاگ جو ہوتا ہے، گاؤں ہوتا ہے، وہاں اگر نہیں سمجھ پائیں گے ان کی زبان کو، تو سمٹم جو بولتا ہے، جو زبان ادا کرتا ہے، نہیں سمجھیں گے تو آپ صحیح علاج نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے لوکل جہاں کا ڈاکٹر ہوتا ہے وہیں اگر علاج کرے تو زیادہ اچھی طرح وہ سمجھ جاتا ہے، کیونکہ ہر جگہ ہر بیماری کو الگ الگ طریقے سے بولتے ہیں، ہے نا۔ اور جو آپ کے مریض ہیں وہ زیادہ تر انون ہیں، لے مین ہیں۔ تو شاہ ہمدان کے بعد بہت سارے صوفی اور بھی ان کے ساتھ آئے تھے، اکیلے تو آئے نہیں تھے، پورے ایک قافلے کے ساتھ آئے تھے۔ شامیریوں کے بعد، اس کے بعد یہ شامیری دور جس میں شاہ مرزا پہلا ہے جو سلطان شمس الدین کے لقب سے مشہور ہوا، اس کے بعد ہے چک دور آتا ہے۔ چک دور، چک خاندان کے کل 6 لوگوں نے کشمیر میں حکومت کی۔ فارسی علم و ادب کے فروغ کے لحاظ سے حسین شاہ چک کا دور بہت اہم مانا جاتا ہے۔ حسین شاہ خود شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ علماء اور شعراء کا قدردان بھی تھا۔ یہ خود شاعر بھی تھا اور شاعروں کا قدردان بھی تھا۔ مولانا حسین شاہ کی سرپرستی کا شہرہ ان کے سن کر شاعروں اور عالموں نے کشمیر کا رخ کیا، جس میں بابا طالب اصفہانی، مولانا نامی ثانی، میر علی، مولانا مہری وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ حسین شاہ کے بعد یوسف شاہ حکمراں ہوا، یہ بھی ایک اچھا شاعر تھا۔ انہوں نے عبدال بٹ کے بھائی علی بٹ کے خط کا جو منظوم جواب دیا ہے، اس کا شمار شاہکار نظموں میں ہوتا ہے۔ یوسف شاہ کے عہد میں مولانا احمد کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ اس کے علاوہ محمد امین مستغنی اس عہد کے دربار سے وابستہ تھے۔ بابا داؤد خاکی، شیخ یعقوب سرکی، بابا طالب اصفہانی وغیرہ کا شمار بھی چک دور کے اہم شعراء میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے آپ کا
मुगल सलातीन कश्मीर में अब एंट्री होती है मुगल हुकूमत की, वो तो प्योर कश्मीरी थे, अब ये मंगोल उसमें एंट्री कर रहे हैं कि मुगल सलातीन और उमरा की फ़ारसी ज़ुबान अदब से दिलचस्पी के बायस उनके दरबार में फ़ारसी शोरा की इस कदर पज़िराई हुई कि बैरून मुल्क से उलमा शोरा कश्मीर और हिंदुस्तान का रुख करने लगे। अभी मैंने इससे पहले भी कहा कि वहाँ सफ़ी हुकूमत थी और हिंदुस्तान में मुग़लों की थी, और ये मुग़ल हुक्मरान जो थे इल्म अदब के इतने सजाई थे और शोरा को इतना नवाज रहे थे कि दिगर ममालिक से एब्रोड से लोग हिंदुस्तान का रुख करने लगे। तो वही जब देखा कि मुग़ल शोरा इस तरह से, तो सब लोग ईरान से काफ़ी लोग हिंदुस्तान आए। मुग़लिया हुक्मरानों को कश्मीर से ख़ास लगाव रहा। अकबर खुद 996 हिजरी में कश्मीर आया और खानकाह नक्शबंदिया जो बागे हसन शाह के नाम से मारूफ था मुकीम। अकबर खुद कश्मीर गया और हसन शाह बाग में जाके ठहर गया। अगर ये कहा जाए कि जहांगीर और शाहजहां को कश्मीर से इश्क था तो गलत न होगा। जहांगीर और शाहजहां खासतौर से कश्मीर पहुँचे और इन्होंने बहुत काम किया वहाँ पे, बहुत सारे बाग, आज भी वहाँ पे शालीमार बाग है, फैज़ बाग है, कश्मीरी जानते भी होंगे सब, आप लोग भी जानते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, जाहिर सी बात है, सब मुग़लों का बनाया हुआ है। और लिहाजा फुर्सत के अक्सर औकात जहांगीर कश्मीर में ही, जैसे हम लोग जाते हैं ना वेकेशन मनाने छुट्टियों में, तो ये जहांगीर को जब भी कभी फुर्सत मिलती थी तो अपना वेकेशन मनाने कश्मीर निकल जाता। इसने कश्मीर में बहुत सारे बागात भी लगाए। शाहजहां का दौर अदबी नुक्ते नज़र से कश्मीर में दरख्शां तरीन दौर रहा है। बादशाह की शुक्र परवरी और सरपरस्ती का शोरा सुनकर जो शोरा उदबा हिंदुस्तान आए वह कश्मीर भी ज़रूर आए। जब हिंदुस्तान आए तो कश्मीर ज़रूर आए, बल्कि इनमें से बाज़ यही सुकूनत पर कश्मीर आए और कुछ लोग वहीं रह भी गए, यही के नेटिव हो गए, जिसमें कलीम, सलीम, तोगरा, कुदसी जैसे बनी पाया शायर का नाम भी लिया जा सकता है। जहांगीर और शाहजहां के दौर में फ़ारसी शेर व अदब और इल्म फ़न की जो तरक्की शुरू हुई थी वो औरंगज़ेब के दौर हुकूमत में भी जारी रही। ख़ास तौर पर ज़फ़र खां हसन नाज़िम कश्मीर, जो कश्मीर का नाज़िम भी रहा। ज़फ़र खां हसन एक दीवान शायर है। उसने कश्मीर की तारीख में बहुत शेर कहे हैं। तो औरंगज़ेब के दौर में बहुत से अपनी पूरी आबोताब के साथ फरोज़ा रहा फ़ारसी अदब। इस अहद के शोरा में अब्दुल गनी बेग कबूल, जोया गोया, ये दोनों भाई हैं, जोया और गोया, लाला मलिक शहीद, अनायत खां आशना ज़फ़र खां हसन का बेटा है, मुल्ला बीनिश फ़ानी, गली कश्मीरी और इस्तगना जैसे सुखन संज अपनी फ़िक्र से फ़ारसी अदब में एक नायाब बाब खोल दिया। आइए अब इसमें देखते हैं कौन कौन से शायर शामिली दौर में थे। ये तो आपका एक तारीखी पस मंज़र था फ़ारसी अदब का कश्मीर में। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से, हमारा तो चूँकि टॉपिक है आपका ग्लिम्प्सेस ऑफ पर्शियन लिटरेचर इन कश्मीर, तो हमें पूरा डिटेल में नहीं जाना है। डिटेल में तो एक दिन में पूरा एक खित्ता नहीं कर सकते, 1 घंटे का है, तो हम सिर्फ इस पर इल्यूमनाइज करेंगे, सिर्फ लाइट थोड़ा सा डालेंगे कि कौन कौन मेन है। शामिरी सलातीन जिन्होंने 743 हिजरी से 961 हिजरी तक हुकूमत की थी, कश्मीर की तारीख में अपने इल्म अदब की खिदमत की बिना पर हमेशा याद किए जाएंगे। इसी अहद से कश्मीर में फ़ारसी अदब का आगाज़ हुआ था शामिरी दौर से। शामिरी सलातीन में बडशाह को मरकज़ियत हासिल है। बडशाह
बहुत बड़ा शाह को बादशाह बड़शाह के अहद तक आते आते कश्मीर में फारसी अदब म्यार के एतबार से बामे उरूज तक पहुंच चुका था। बड़शाह ने संस्कृत के क्लासिकी अदब का फारसी में तर्जुमा किया। उस वक्त तक कश्मीर की ज़ुबान जो थी संस्कृत थी। फारसी की आने से पहले हिंदुस्तान की भी ज़ुबान जो थी अलग अलग खित्तों में बटा हुआ था और यहाँ की भी संस्कृत थी, तो कश्मीर की भी संस्कृत। बड़शाह ने फिर क्या किया, फारसी अदब संस्कृत के को फारसी ज़ुबान में बहुत सारे ट्रांसलेट करवाया, उसने तर्जुमा किया। हज़रत अमीर कबीर सैयद अली हमदानी इसी अहद में अपने रुफ़क़ा के साथ कश्मीर आए थे। बड़शाह के दौर में सैयद अली हमदानी साहब कश्मीर आए थे। खुद अमीर कबीर कई किताबों के मुसन्निफ भी हैं। मीर शमसुद्दीन इराकी भी इसी ज़माने में कश्मीर आए थे। मौलाना अहमद अल्लामा मुसन्निफ़ फतावाए शहबाई जैसे आलिम इसी आए थे। मशहूर अदब निगार हैं। बड़शाह का अहद जो इल्म फ़नून की तरक्की के एतबार से मुमताज़ अहद करार पाता है, उलमा और शोरा से भरा हुआ था। बड़शाह का जो दरबार था, जैसे महमूद गजनवी का भी दरबार 400 उलमा से भरा हुआ था। महमूद गजनवी को क्या कहा गया है कि नेबर ऑफ उलमा। जहाँ कहीं भी वो दुनिया में देखता था कोई पढ़ा लिखा शख्स है तो सीधे से आ गया तो ठीक है, वरना उठवा लेता था और उसकी कीमत देता था। ऐसा नहीं कि मारने के लिए, क्योंकि वो बहुत इल्म नवाज आदमी था महमूद गजनवी, तो उसका दरबार 400 उलमा से। तो बड़शाह भी बहुत इल्म नवाज था, इसलिए वो जहाँ भी आलिम को देखा उसी पे काम किया। बड़शाह के कायम करदा दारुल तर्जुमा के तहत संस्कृत की कई किताबें फारसी में तर्जमा हुई। बड़शाह ने एक दारुल तर्जुमा भी कायम किया जिसमें संस्कृत की किताबों को फारसी में तब्दील किया गया। इन तराजीम में महाभारत, राजतरंगी, वेदों और शास्त्रों के भी तर्जुमे शामिल हैं। महाभारत आप सभी जानते हैं। राजतरंगी भी पहली किताब है संस्कृत में जो कश्मीर की हिस्ट्री पे लिखी गई है। कलहन पंडित ने लिखा है, उसको बाद में तारिक हसन के नाम से जो मशहूर है वो उन्होंने ट्रांसलेट किया है फारसी में। ये पहला सोर्स है कश्मीर की तारीख में सबसे पुराना, जो कलहन की राजतरंगी है। राजतरंगी संस्कृत में है और पोएट्री फॉर्म में है। राजतरंगी का तकमीला भी इसी अहद में लिखा गया जो राजावली के नाम से भी जाना जाता है। और फिर हमने कुछ फहरिस्त दी है उस दौर के जो सूफी कश्मीर आए थे। जिसमें बहुत लंबी फहरिस्त है, इसको मेरे ख्याल से पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है शामिरी दौर के शोरा, जिसमें सबसे पहला नाम सुल्तान कुतुबुद्दीन का आता है। वाक़यात कश्मीर के मुताबिक वाक़यात कश्मीर की तारीख पे एक किताब बहुत मारूफ है जिसको ख्वाजा मोहम्मद आज़म बिन अमरी ने औरंगज़ेब के दौर में लिखी है। ये वहाँ की सोशल हिस्ट्री भी है और पॉलिटिकल हिस्ट्री भी है, यानी शोरा का जिक्र एक तस्करा भी है और एक तरह से पॉलिटिकल हिस्ट्री भी, राजाओं का भी उसमें जिक्र है, बीच बीच में शायरों का भी जिक्र है। जिसमें वो उनका जिक्र है, कहते हैं कि सुल्तान कुतुबुद्दीन उनके हिसाब से सबसे पहला शायर है कश्मीर में। और उनका ये शेर भी उन्होंने कोट किया है कि ऐ बेगारती शमा रोयत आलिन परवाने ही वज़लब शीरीन तुम शोरीस्त दरहक खानई मन बचंदिन आशनाई मी खुरम खूने जिगर आशना रहाल इन अस्त व ऐ बर बेगानई कुतुबुद्दीन मिस्कीन गर गुनाही मी कुनद ऐबश मकुन ऐब नबूद गर गुनाही मी कुनद दीवाने। कहा कि अगर दीवाना कोई ऐब करता है तो माफ़ हो जाता है,
ہے نا، پاگل کی غلطی کو نہیں شمار کیا جاتا ہے. تو کہا کہ میں تو دیوانہ ہوں، اگر میں کوئی غلطی بھی کر دیا ہوں تو اس کو معاف کر دو، اس کو شمار مت کرو. ہے نا، جیسے ہم اور آپ اگر پکڑے جاتے ہیں وداؤٹ ٹکٹ یا وداؤٹ ہیلمٹ تو فوراً چالان کرتے ہیں، اور اگر کوئی لے مین ہوتا ہے گاؤں کا تو وہ کہہ کے یہی چھوڑ جاتا ہے مجھے نہیں معلوم تھا، ہم تو جاہل ہیں صاحب، ہمیں کیا پتا، اسی میں ارے ٹھیک ہے جاؤ. ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ ہم تو جاہل ہیں صاحب. تو سب سے پہلے ہمیں اس لیے بہت محتاط رہنا اس سے آپ. اب لیکن اسلام میں اس کا الٹا ہے. اسلام میں آپ اسے نہیں بچ سکتے کہ ہم تو نہیں جانتے. اسلام میں آپ کو جاننا ہے نماز، روزہ اور سنت اور عقائد کیا ہیں. وہاں یہ نہیں ہوگا کہ میں نہیں جانتا، اس لیے اس نے نافذ کر دیا آپ کو جاننا ہے، پڑھنا ہے. سیدھے سیدھے قرآن میں آیا ہے کہ جاہل کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو وہاں نہیں بچ سکتے کہ میں نہیں جانتا، آپ جاننے کی کوشش. لیکن ہندوستان میں تو یہ ہوتا ہے. دوسرا نام تیسرا ایک ہے شیخ محمد سرائی. محمد سرائی شامیری دور کے بہت اہم شاعر ہیں، لیکن ان کے بارے میں صرف اتنا ہی اطلاع ملتی ہے کہ انہوں نے امیر کبیر محمد سید علی ہمدانی کی تاریخ وفات کہی ہے. تیسرا نام ہے حضرت محمد خاوری. آپ نہ صرف ظاہری علوم کے مالک تھے بلکہ معنوی علوم میں بھی آپ کو کمال حاصل تھا. آپ نے 2 کتابیں یادگار چھوڑی ہیں، ایک شرح العلمات اور دوسری خاور نامہ. آپ کا مزار فتح قدر کے پاس سید احمد سامانی کے مزار کے سامنے واقع ہے. سید میر علی ہمدانی کی کشمیر آمد پر آپ کے یہ اشعار. میر سید علی شاہ ہمدان سر اقلیم شب کردہ نکو شد مشرف ز مقدش کشمیر اہل آن شہر ازو حیادت جو سال تاریخ مقدم اورا یابی از مقدم شریف ہو. تو مقدم شریف سے ان کی تاریخ وہ نکلتی ہے، تاریخ سال وفات یا تاریخ وفات نکلتی ہے. ایک اور نام ہے ملا احمد کشمیری. ملا احمد سلطان زین العابدین کے ندیموں میں سے تھے. عالم ہونے کے ساتھ ساتھ فصیح الکلام شاعر بھی تھے. اپنی پیشانی پر دستار کا شملہ رکھتے تھے. سلطان زین العابدین نے جو خود موضوع طبع شاعر تھا، ایک دن مولانا کی طرف رخ کر کے ایک شعر پڑھا، جس کے جواب میں انہوں نے فوراً یہ کہا کہ شاک پیشانی خطیوہ باری داشتم تا نیایم درمیان مادے گاوان در شمار. کہہ رہا ہے کہ وہ ایک پگڑی رکھتے تھے اوپر جس پہ 2 سینگ کی طرح ہوتا تھا. تو اس پہ سلطان نے کہا شاک پیشانی ملا احمد کشمیری بھی، کہا کہ ان کے پیشانی پہ جو 2 شاخ میں سینگ نکلی ہوئی ہے ملا احمد کی، ذرا دیکھو. گر ندی دستی تو در آفات انسان، کیا ہے انسان شاخدہ. تو کہا کہ آپ نے کسی انسان کو اگر نہیں دیکھا ہوگا بغیر سینگ کا تو میں دکھاتا ہوں، ملا احمد کو دیکھو. تو ملا احمد کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے سینگ لگائی ہے کہ تاکہ میں جو مادہ گائے ہے اس میں نہ شمار ہو جاؤں. مادہ گائے میں اس وقت تک کیا ہے کہ سینگ نہیں ہوتی تھی، تو اس لیے کہ میں سینگ رکھتا ہوں تاکہ میں فیمیل میں کاؤنٹ نہ ہو جاؤں. اسی کا آگے چلتے ہیں. ایک اور نام ہے حضرت سید محمد امین منطقی بیہقی. یہ بابا امیر ویسی کے نام سے بھی معروف ہیں. آپ نے ظاہری علوم اور قرآنی تعلیمات حضرت بابا حاجی اودھم سے حاصل کی تھی. سید ہلال سے بھی آپ کو تلمس تھا. سلطان زین العابدین کو آپ سے عقیدت تھی اور ملکی امور میں وہ آپ کو بھی شریک کیا کرتا تھا.
थोड़ा सा फास्ट करते हैं, लंबा हो। अभी शामिली, ये शामिली दौर के 7-8 शायर हैं जिसका जिक्र था। अब ये है चक दौर। उसके बाद चक दौर में अभी बताया कि हुसैन शाह चक और यूसुफ शाह चक का दौर ख़ास तौर से दरख्शां तरीन दौर माना गया फ़ारसी ज़ुबान अदब के एतबार से, जिसमें बाबा मुल्ला नामी हैं, मुल्ला नामी सानी हैं, मुल्ला मेहरी हैं, बाबा ताली इस्फहानी वगैरह। और फिर ये चक दौर के मारूफ उलमा और सूफिया, कश्मीर में सूफियों का बड़ा गैलेक्सी रही है, कह लीजिए कि बहुत सूफ़ी रहे हैं, और हिंदुस्तान ही कह लीजिए पूरा सूफियों का सबसे बड़ा मरकज़ है। क्योंकि ये हिंदुस्तान असल में इस्लाम और दूसरे मज़ाहिब जो हैं हिंदुस्तान में बहुत है, तो सूफीज़्म ऐसा है मज़हब जो बहुत आर्थोडॉक्स नहीं है, बहुत स्पेस देता है सारे मज़हब को। इसलिए आप देखते हैं दरगाहों में, खानकाहों में हर मज़हब के लोग जाते हैं। उनके यहाँ इतना ऑर्थोडॉक्स नहीं है कि ऐसे मत करो ऐसे मत। उनका मतलब कहते हैं ना कि दीवानों का मज़हब कुछ और है, अल्लाह वालों का मज़हब कुछ और है, दीवानों का मज़हब कुछ और है। वही वाली बात होगी कि दीवानों से अगर कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि दीवानों की गलती शुमार नहीं की जाती है। पहला नाम चक दौर के शोरा में हुसैन शाह चक है। दूसरा यूसुफ शाह चक है, खुद दोनों शायर भी थे और हुक्मरान भी थे। फिर शेख बाबा दाऊद खाकी हैं, कहते हैं कि गे ब मस्जिद रवम गा ब मैखाना शवम मन बेचारा तुरा मी तलवम हर सुरम न तवानम की शुमारम कर्म नेमते तू गर जुबानम शवद अंदर अंदर तने मन अस हर मुँह खाकिया पीर शुदी अस तलबे यार अनूज अस गुलिस्तान वसालश न समी दस्ती हूँ, कि मैं कभी मस्जिद जाता हूँ और कभी मैं खाना जाता हूँ। किसके लिए? तेरी तलाश में, तेरी तलब में। और मैं तो आपकी नेमत को शुमार नहीं कर पाता हूँ। करम नेमते तू न शुमारो नहीं नम तमानम की शुमारो, मैं नहीं शुमार कर पा रहा हूँ। कुरान में आया पबी ये आलाई रब्बी कुमा तो कज़िबान गज़बानम शवद अंदर तने मन अज हर मुँह, कि अगर हमारे बदन का हर मुँह हर बाल भी अगर जुबान दे दिया जाए और वो बोलने लगे तो भी मैं कासिर रहूँगा आपकी तारीफ करने से। उसके बाद ये बहुत बड़ा शायर है शेख याकूब सरकी, उन पर भी ख़ास तौर से अलग से पीएचडी हो चुकी है। इनकी बहुत सारी तसानीफ है। इन्होंने गुजरात पे कुछ कहा है, गुजरात के बारे में देखते हैं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान से एक अच्छा स्टेट है और आजकल गुजराती हर जगह बैठे हुए हैं, तो देखना ज़रूरी है, इंटरेस्टिंग है। कि बसराई अदम उफ्ताद हम दर मंजिले हूँ हनूज अंदर रह जिन गुन बिस्यार अस्त मंजिलहा। अगर गुजरात व मंजिलहाश मी बीनी नमी खाही किनारे जुए किनार रुकना बाद वबुल रस्ते मुसल्लारा।
غلام ہندوے خالص شوم اے شوق کے گجراتی گر انصاف است خوباں سمرقندو بخارا را بشہر احمد آباد است در ہر کوچے بازاری ولیکن نیست جز سودائے خوباں اہل سودا را برو در احمد آباد و بہر جانب تماشا کن اگر خواہی کہ بینی دل براں ماہ سیما را تماشائے بتان احمد آباد بادم تمنا بود تماشائے بتان احمد آبادم تمنا بود والحمدللہ کی عزت کرد حاصل ان تمنا ہے۔ مجھے احمد آباد کے حسینوں کو دیکھنے کی تمنا بہت دن سے تھی، اللہ کا شکر ہے کہ اس تمنا کو انہوں نے پورا کر دیا ہے نا۔ میر ابو الفتح یہ بھی ایک شاعر ہے۔ بابا تعلیم اصفہانی کا نام بھی مشہور شعراء میں آتا ہے اس دور کے جب آگے چلتے ہیں۔ مولانا نامی ہرگز دلم بغیر تو مائل نمی شود وز دیدہ نقش کیا ہے نقش روی تو زائل نمی شود از درویت چے باپ کی از بات ظاہری اصلاً میان ما و تو آئل نمی شود دستم مرید بات چے کار آئدم ببو در گردن بتان جو آئل نمی شود۔ ملا نامی ثانی ایک اور ملا نامی تھے، ان کے ساتھ ثانی دوسرے تھے۔ انہوں نے ایک مصرع کہا جب کہ خلحت شاہی مرا حسب رسد یا زن رسد، تو شاہ نے جواب میں کہا کہ ان چنن کم فہم را نہ رسد نہ ان رسد، کہا کہ مجھے پتہ نہیں بادشاہ کی طرف سے شاہی خلق ملے گی کہ نہیں ملے گی، تو کہا کہ کچھ نہیں ملنے والا، خالی ہاتھ آئے خالی ہاتھ جائیں گے۔ مولانا مہری، اس کے بعد یہ مغلوں کا حملہ ہوتا ہے کشمیر میں، اور پھر مغلیہ سلطنت کشمیر میں آتی ہے۔ اکبر اور جہانگیر کا دور پہلے آپ نے دیکھ لیا۔ اس میں یہ ایک فہرست ہے نثر نگار اور صوفیہ اکرام کی، جس میں اعلیٰ رشی بابا ہیں، آخوند ملا جمال ہیں، آخوند ملا کمال ہیں، شیخ عبدالکریم حریثہ خز ہے، حضرت میر محمد ہیں، خواجہ بہاؤالدین محمد ہیں، شیخ حیدر لاری ہیں، شیخ یزید شمگانی ہیں، خواجہ مسعود پانپوری ہیں، حضرت میر نازک قادری اور شیخ محمد شریف معروف پر شوق پر۔ مغلیہ سلاطین جس درجے کے جنگجو اور فاتح تھے، اسی درجے کے علم دوست اور ادب نواز بھی رہے ہیں۔ جہانگیر کے زمانے میں جو شعراء کشمیر میں قیام پذیر تھے، ان میں مولانا محمد امین مستغنی ہیں۔ مستغنی کا شمار اکبر کے درباری شعراء میں ہوتا ہے۔ مستغنی کی وفات 70 سال کی عمر میں یعنی 1034 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا مقبرہ محلہ آروٹ میں حضرت سید جلال الدین کی قبر کے پاس ہے۔ ریاض الشعراء کے مطابق مستغنی مولانا صرفی کشمیری کے بیٹے تھے۔ آگے چلیے۔
ملا مظہری بہت مشہور شاعر ہے مغل دور کا. ملا مظہری نے اکبر کی وفات پہ یہ تعریف بھی کہی ہے کہ پادشاہ اکبر کی 52 سال عدل عود ظلم زحل سیمائے سوگ ہر کجا رخشس نجمبش نادران خسروان را چتر گردوں سائی سو ناگہاں باد اجل برشمہ خرد جامع فانوس بزم آرائی سو دولت شاہین چن جائے کر نارزد گردون کے خیز آنجا سو مظہری الصاحب قرآن تاریخ جست گفت زن حسرت دل چپرائی سو. تو اس سے تاریخ وفات نکلتی ہے اکبر کی. اوجی کشمیری ہے، یہ بھی ایک بڑا شاعر ہے. شاہجہانی دور، اس کے شاہجہانی دور کے شعراء ہیں. جس میں ملا ذہنی کشمیری ہے. گر باتوں کنم آرزوئے دیدن گل ماد نگاہ بر پرستیدن گل آگے کند از جنون من بلبل را چشمک زدن نرگس و خندیدن گل را. آگے چلیے. محمد جان قدسی، یہ بھی بہت بڑا شاعر ہے اور یہ مشہد کا رہنے والا تھا. مشہد سے کشمیر آیا تھا، چونکہ مشہد جو ہے ایران میں ایک پاک جگہ ہے، جیسے ہم لوگوں کے لیے مکہ مدینہ ہے. تو اس لیے اس نے اپنا تخلص بھی اسی نسبت سے قدسی رکھا ہے. ملا تغرا مشہدی، یہ بھی مشہد سے آیا تھا. یہ بھی شہزادہ مراد بخش کے مناظرین میں سے تھا. محمد قلی سلیم تہرانی، کلیم موسوم و طالبہ کاشانی، میر الہی ہمدانی، اس کا نمونہ کلام ہے کہ من نمی گویم گدائی یا شانشاہی وزیر خیش را بے وزیر و دیگر ہر چے می خواہی وزیر. کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ گدائی اختیار کریں گے یا شانشاہی، اپنے آپ کو دیکھیے اور جو چاہتے ہیں کریے. مطلب آپ کے اوپر ہے، آپ کیا چاہتے ہیں کریے، میری رائے مطابق اس پہ آپ زور مت دیجیے. ملا ندیمی ہے، بہت مشہور شاعر ہے اس زمانے میں. فصیح ہے. فہمی کے بارے میں اس میں تذکرات میں بہت زیادہ کچھ نہیں ملتا. مولانا محمد طاہر غنی کشمیری بہت مشہور شاعر ہے. اس کا نمونہ کلام ہے کہ بر نداریم
ز اشعار کسی مضمون را طبع نازک سخن کس نتواند برداشت می فرستد با پدر پیراہن خالی را یوسف از دولت حسن این ہمہ خود گم کر دی. جلوہ حسن تو آورد مرا بر سر فقر تو حیا بستی و من مانی رنگین بستم. عنایت خان آشنا یہ بھی دیوان شاعر ہے. احسن خان وہ ظفر خان احسن کا بیٹا ہے اور انہوں نے بادشاہ نامہ کا تلخیص بھی لکھی ہے. اس طرح محمد رفیع منشی بابا داؤد مشکاتی محمد زمان نافع ان سب پہ بہت زیادہ نہیں ملتا, ابھی اس پہ ریسرچ کی ضرورت ہے. مرزا داراب جویا کامران بیگ گویا دونوں بھائی ہیں, جویا اور گویا. لالا منیش شہید حاجی اسلم سالم ملا بینش یہ حاجی بابا مغنی تو یہ آپ نے کشمیر پہ ایک نظر ڈالی. کشمیر کی شامیری دور سے لے کے شاہجہاں کے دور, اورنگزیب کے دور تک کے تمام شعراء پہ, اور یہ خاکہ تھا. ڈیٹیل میں تو ایک گھنٹے میں تو ڈیٹیل نہیں ہو سکتا, اور اس میں کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہو یا کچھ پوچھنا چاہے ہو سکتا ہے. ٹھیک, اس کا مطلب کہ کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے.